صدر آصف علی زرداری کی سندھ اور پنجاب میں جاری تناؤ کم کرنے کی کوششیں، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے 1-on-1 ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیانات پر آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ صدر مملکت کی پیپلز پارٹی رہنماؤں کو بھی محتاط گفتگو کی ہدایت۔ کوشش ہو رہی ہے چچا کو ہٹا کر بھتیجی وزیر اعظم بن جائے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کے مریم نواز پر تنقیدی وار، کہا لاٹری کبھی کبھی کھلتی ہے، ہر بار نہیں۔ جو طرز حکمرانی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ لاٹری دوبارہ کھلے گی۔ میں اور مریم نواز اپنی نشستیں چھوڑ دیتے ہیں، دوبارہ الیکشن لڑتے ہیں، پتہ چل جائے گا کس نے کام کیا اور کون ٹک ٹاک کی وجہ سے مشہور ہے۔ بھکر میں دریا خان روڈ پر کار اور ٹرک میں تصادم، 2 سگے بھائیوں سمیت 4 افراد موقع پر جام بھگ۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ حادثے کا شکار ہونے والی کار کوٹلہ جان سے بھکر جا رہی تھی۔ اور کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں اسکول والی گلی میں آتش زدگی، فائر بریگیڈ کے عملے نے 3 فائر ٹینڈرز کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا۔ کولنگ کا عمل جاری، فائر بریگیڈ حکام کے آگ ایک گودام میں لگی۔ اگر تو یہ ٹوپی ڈرامہ نہیں ہے، اگر تو یہ ایک نورا کشتی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ دونوں جماعتیں اس مصنوعی جبر کے نظام کی مستفید جماعتیں ہیں۔ انہوں نے اس نظام کا ساتھ دیا ہے، ان کے ساتھ حکومت بنانا تو میں سمجھتا ہوں بالکل ممکن نہیں ہے۔ اگر عدم اعتماد کے ذریعے یہ حکومت گرتی ہے اور اس کے بعد معاملہ شفاف الیکشن کی جانب جاتا ہے تو بالکل ہم اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تحریک انصاف نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی کو نورا کشتی قرار دے دیا۔ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں دونوں جماعتوں کی نورا کشتی چند دن میں ختم ہو جائے گی۔ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر غور ہو سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد منظور نہیں، عدم اعتماد کی صورت میں نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ اسد کیسر کہتے ہیں پیپلز پارٹی عدم اعتماد لائے، پی ٹی آئی بغیر کسی شرط کے ساتھ دے گی۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے حکومت سے جان چھڑائی جائے تو عدم اعتماد ضروری ہے۔ اس ناجائز حکومت کو پیپلز پارٹی نے کندھا دیا ہے۔ The Muslim Ummah confronts formidable challenges, conflicts, poverty, disunity, and more than ever, it is in these testing times that we need to hold on together to our values and ethics, guided by our religion, to be able to reclaim our lost place in the community of nations. مسلم امہ کو چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک ہونا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلامی ممالک کو پیغام۔ ملیشیا کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے خطاب میں کہا آج امت کو تنازعات، غربت اور باہمی انتشار سمیت بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے۔ اپنی اقدار اور اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہو کر کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ قیادت کوئی امتیاز نہیں بلکہ ایک امانت ہے۔ قیادت کو دیانت، اخلاص اور شفاف احتساب کے ساتھ ادا کرنا لازم ہے۔ 4 دہائیوں سے زائد پنجاب کے عوام کی بطور خادم خدمت کی، اب پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم کے لیے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف ملیشیا کی جانب سے PhD کی اعزازی ڈگری، دونوں ملکوں میں تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، تعلیم اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملیشیا کا دورہ مکمل کر کے واپس وطن پہنچ گئے۔ حماس نے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کو فوجی انخلا کے مراحل سے مشروط کر دیا۔ غزہ منصوبے پر شرم الشیخ میں مذاکرات کا دوسرا دور مکمل۔ مذاکرات میں اسرائیلی فوج کے انخلا کے نقشوں اور مغویوں کی رہائی پر بات چیت۔ حماس نے واضح کیا کہ آخری اسرائیلی مغوی کی رہائی آخری فوجی کے انخلا کے ساتھ جوڑی جائے۔ حماس کا مکمل جنگ بندی اور اسرائیلی فوج کے انخلا کے لیے بین الاقوامی ضمانتوں کا مطالبہ۔ غزہ سے متعلق مذاکرات نازک مرحلے میں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا منصوبے پر عمل درآمد کے لیے پیش رفت کا موقع موجود ہے۔ امریکی ٹیم بھی مذاکرات کا حصہ بننے کے لیے مصر روانہ۔ قطری وزیر اعظم مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی مذاکرات کامیاب بنانے کے لیے جلد مصر پہنچیں گے۔
سابق سینیٹر مشتاق احمد کو صہیونی چنگل سے رہائی مل گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر بیان میں کہا مشتاق احمد کی 9 اکتوبر کو وطن واپسی کے انتظامات کر دیے، وہ خیریت سے ہیں اور بلند حوصلہ ہیں۔ انہوں نے فلسطینی عوام کی حمایت میں اسموتھ فلوچیلا میں شرکت کر کے غزہ کے محاصرے کو توڑنے اور انسانی امداد پہنچانے کے لیے ثابت قدمی دکھائی۔ غزہ نے 2 سال ظلم و ستم اور آہوں سسکیوں میں کاٹے۔ صفاق اسرائیل کی بربریت کو 2 سال گزر گئے، ہزاروں شہداء، لاکھوں لوگ بے گھر۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 24 فلسطینی موت کی آغوش میں جا سوئے۔ اسرائیلی بمباری نے غزہ کی 3% آبادی کو موت کے حوالے کر دیا۔ مجموعی طور پر 67,000 سے زائد فلسطینی شہید، 20,000 بچے شامل۔ صہیونی فوج نے ہسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں کو بھی چن چن کر نشانہ بنایا۔ بمباری سے 1700 سے زائد طبی اہلکاروں کو بھی شہید کیا۔ صہیونی فوج نے غزہ میں بھوک کو بھی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ خوراک نہ ملنے پر 459 فلسطینی بھوک سے مر گئے۔ دنیا کو سچ دکھانے کے جرم میں 300 کے قریب صحافیوں کو موت کی وادی میں دھکیل دیا۔ چاند کے حسن کو 4 چاند لگ گئے۔ پاکستان سمیت کئی ممالک میں رواں سال کے پہلے سپر مون کا نظارہ۔ چاند معمول سے 6.6% بڑا اور 13% زیادہ روشن۔ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد مشرق سے طلوع ہوا۔ سپر مون طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے غروب ہو جائے گا۔ ترجمان پاک فوج نے بھارت کے جھوٹے دعووں کو شوٹ ڈاؤن کر دیا۔ بلومبرگ کو انٹرویو میں DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں مارکہ حق میں بھارت پاکستان کا کوئی طیارہ نہیں گرا سکا۔ امریکی صدر ٹرمپ 7 بھارتی طیارے مار گرائے جانے کی تصدیق کر چکے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں، کبھی اعداد و شمار اور حقائق سے کھیلنے یا چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ ہماری فوج حکمت عملی ہمیشہ مؤثر اور کارگر پلیٹ فارمز اور پاکستانی ٹیکنالوجی کو شامل کرا رہی ہے۔ ہم ہر قسم کی ٹیکنالوجی، چاہے وہ خود ساختہ ہو یا مشرقی اور مغربی ہو، کے حصول کے لیے تیار رہتے ہیں۔ چینی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ امریکی ساختہ F-16 طیاروں کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ بھارتی عسکری قیادت جھوٹے دعوے گڑنے میں نمبر 1۔ پاکستان کے ہاتھوں بدترین شکست کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار، غیر سنجیدہ اور غیر پیشہ ورانہ طرز عمل کی وجہ سے جگ ہنسائی۔ بھارتی ایئر چیف کا مضحکہ خیز بیان دینا وتیرہ بن چکا۔ پریس کانفرنس میں کہا بھارت کے کتنے طیارے گرے اس بارے میں کچھ نہیں بولنا چاہوں گا، ہمیں کچھ نہیں بتانا چاہیے کہ کتنا نقصان ہوا۔ جنگی جنونی بھارتی فوجی قیادت کی پیشہ ورانہ قابلیت پہلے ہی دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ افغانستان میں غیر ملکی فوجی ڈھانچے کی تعیناتی کی کوششیں ناقابل قبول قرار۔ روس میں افغانستان پر 7ویں ماسکو فارمیٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے میں کہا یہ اقدامات علاقائی امن و استحکام کے مفاد میں نہیں، افغانستان کو اس قابل بنایا جائے تاکہ دہشت گردی کے خلاف اقدامات کرے۔ فریقین نے دہشت گردی کو افغانستان خطے اور عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ فریقین نے علاقائی ڈھانچوں اور فورمز کے اہم کردار کو اجاگر کیا۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار ملک معاشی بحالی کے وعدے پورے کریں۔ افغان عوام کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ فریقین نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی کہ وہ ہنگامی انسانی امداد کی فراہمی میں تیزی لائے۔ فریقین نے اس امداد کے سیاسی استعمال کی کوششوں کی بھی مخالفت کی۔ پاکستان، روس، چین، بھارت، ایران سمیت دیگر ممالک کے اجلاس میں شرکت۔